ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز علماء کرام، معزز شرکاء حضرات اور محتشم منتظمین مناظرہ، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج اہل حق اہل سنت و جماعت کی تاریخ کا ایک بڑا درخشاں دن ہے، جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمیں واضح طور پر فتح عطا فرمائی اور آج دل باغ باغ ہو رہا ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تربیت اور ان کے فیض کا یہ اثر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں آج کی یہ عظیم خوشی عطا فرمائی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ صدر مناظرہ کی حیثیت سے ہمارے بڑے عمدہ مناظر اور بہت بڑے محقق حضرت علامہ پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب زی دمجدہ بھی جلوہ گر ہوئے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر معاون کے طور پر میرے برادر اصغر اور جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کے فاضل اور مدرس حضرت مولانا محمد عابد جلالی صاحب نے بطور معاون خاص شرکت کی، اور ان کے ساتھ ہمارے جامعہ کے فاضل اور جامعہ میں مدرس مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب اور مولانا محمد عبدالکریم جلالی صاحب، ان حضرات نے بھی شرکت کی۔ دیگر علماء کرام کے تذکرہ سے پہلے میں یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جس وقت ہم آمنے سامنے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کئی سفید ریش اور سفید ریچھ جب سامنے آئے تو میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اہل سنت کو کیسی بہار دی ہے کہ یہ نوجوان نکلے حق کا جھنڈا لے کر، اور انشاءاللہ ان کے سامنے جن کی زندگیاں شرک کے جھوٹے فتوے لگاتے گزر گئی ہیں، اللہ نے ان بوڑھوں کے مقابلے میں ان نوجوان شیروں کو فتح، اور اس سے ہمیں اپنا مستقبل بالکل تابناک نظر آ رہا ہے کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اور حضرت قائد الامت حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے انشاءاللہ جس میدان میں بھی اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے جائیں گے۔ آج کے اس ہمارے پرنور موقع پر ہمارے بڑے فاضل دوست حضرت مولانا محمد رمضان اویسی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کی، اور حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ ساکی صاحب جو خود مناظرہ بھی کرتے رہتے ہیں وہ بھی تشریف لائے۔ لاہور سے حضرت علامہ مولانا محمد نواز جلالی صاحب بھی جلوہ گر ہوئے، اور سیالکوٹ سے مناظر اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء اللہ قادری صاحب کے صاحبزادہ محمد حامد ضیاء صاحب بھی تشریف فرما ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے علماء کرام اور معاونین، اور بالخصوص ہمارے جن حضرات نے اس میں کوشش کی اور اس پروگرام کے لیے اتنا انہوں نے اپنے عہد کا پاس کیا کہ مجھے بھی آخری وقت تک اس جگہ یا اس کی پوری حیثیت کے بارے میں نہیں بیان کیا کہ دوسرے لوگوں کو تو ابھی ہمارے ننا بٹ صاحب بیان کر رہے تھے کہ مجھے 10 بجے پتہ چلا کہ کہاں جانا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ محمد حنیف صاحب اور حاجی محمد بھٹا صاحب اور صوفی محمد عبدالرشید صاحب اور دیگر ہمارے نوجوان جتنے بھی حضرات ہیں، ساتھی ہیں، کارکن ہیں، ان سب نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ سب کو اپنی اپنی کوشش کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ مناظرہ ہمارے لیے بار بار ان کی طرف سے پیغام تھا، ہماری مسجد میں وہ لوگ بار بار آئے اور بالآخر میں نے ان کو یہ دعویٰ لکھ کر دیا، اور پھر 9 دسمبر 2005 کو رات کے وقت رات 9 بجے کے قریب اس کی 4 گھنٹے تک شرائط طے کی گئی۔ بندہ ناچیز نے اس دن جمعہ کے بعد 2 جگہ خطاب بھی کیا ہوا تھا۔ اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ وہ شرائط طے کرنے والا 2 بار اٹھ کے اس دن بھی ٹائلٹ میں پہنچا، اور میں نے 4 گھنٹے مسلسل جس بات کو اس نے 4 گھنٹے نہ ماننے کی کوشش کی، اللہ کے فضل سے میں نے آخری لمحے منوا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے لیے درد سار بنی ہوئی ہے، اور آج ہی نہیں قیامت تک کے لیے، بلکہ جب بھی کوئی نجس سے اٹھا کے لے آئیں ہم ان شرائط کے مطابق جہاں چاہیں گے ان کے ساتھ مناظرہ کے لیے تیار رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، حسب محب حق اہل سنت و جماعت، علامہ ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اگرچہ بہت زیادہ مصروفیات تھی، لیکن
میں نے صرف اس لیے کہ اگر احقاق حق کے لیے ہمارے پاس کچھ دوست آئے ہیں، اگرچہ ان سے میری پہلی کوئی ملاقات ہی نہیں تھی، انہی کے بندے تھے، لیکن میں نے حامی بھر لی اور پھر اس کے بعد مسلسل 1 انچ بھی ہم اپنے موقف سے نہ پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی اپنے طرف سے ہم نے معذرت کا اظہار کیا ہے. اور رب ذوالجلال کے فضل سے آج ہم اپنے یعنی کئی دنوں کی تیاری کے بعد ہر کتاب پر اس طرح نوٹ لگا کے نشانیاں لگا کے پوری طرح ہم پہنچے ہیں. اور یہ مجھے پہلے پتا تھا کہ جو بندہ شرائط میں اتنی بار پھسلا ہے کہ جس کو ان مناظرہ کی اب جد کبھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کیسے کرے گا، لیکن وہ اس پر مصر تھا کہ میں کر لوں گا. اس دن میرے سامنے انہوں نے بار بار اس بات پہ اصرار کیا کہ میں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اور 5 چیزیں آج بھی کیسٹ سے ملاحظہ کی جا سکتی ہیں. اگر وہ مناظرہ کرتے تو وہ 5 چیزیں کیسٹ کے اندر جو موجود ہے وہ بھی ان کے لیے درد سر بن جاتی. اور جس اپنی امید پر وہ آئے تھے ان کے بیانات سے ہم ان کو 1 انچ بھی آگے نہ جانے دیتے. اور جو ان کے پاس آنے کا حوصلہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا لٹریچر بنایا ہوا ہے اور ہم نے شاید ان کو یوں جکڑ دیا تھا کہ 1 انچ بھی ہم ان کی طرف اس موقف کی طرف ان کو نہیں جانے دینے والے تھے. اس وجہ سے جب پہلا مناظر جو ہے وہ پیچھے ہٹا، میں نے اپنی طرف سے واضح طور پر وہاں بھی کہہ دیا کہ میں دوسرے کے ساتھ بھی جس کو وہ طالب الرحمان کہہ رہے ہیں پیش کرتے ہیں میں تیار ہوں. لیکن میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل سے ان شرائط کے مطابق کبھی بھی کوئی یا تو آئے گا ہی نہیں، آئے گا تو پھر شکست کھا کے واپس جائے گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل حال رہے گا. ہماری اس پر جتنی تیاری تھی اور جس انداز میں ہم نے فائلیں تیار کی ہوئی تھیں وہ میرے ساتھ جو کام کرتے رہے وہ سارے حضرات جانتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. ہم ہر وقت امن کا پیغام دینے والے ہیں، صلح کا پیغام دینے والے ہیں، مگر جو شر پھیلائے اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کرے اور یا امت کے بارے میں زبان درازی کرے، ہم اس کے مقابلے میں ہر وقت سینہ سپر ہیں. اور جس محاذ پر بھی کوئی بلائے گا اللہ کے فضل سے ہم اس کا پوری طرح تعاقب کریں گے. اور آج بھی یہ انہی کا مدرسہ تھا جہاں ہم پہنچے اور پہلے پہنچے اور اس انداز میں ہم نے سب کچھ دیکھا. اگرچہ بہت سے ایسے لوگ خدشات پیش کر رہے تھے مگر یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اسی کے لیے کرنا ہے اور جب تک اس کو منظور ہے یہ کرتے رہنا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے تو بزرگوں کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے. وہ حضرت قائد حریت امام فضل خیر آبادی ہوں یا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت امام شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے دیے ہوئے اس مشن پہ قائم ہیں کہ پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا. پتہ ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا. انشاءاللہ آخر سانس تک اس پر پہرا دیا جائے گا. اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہم اس کے عمل پیرا ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں یہ حکم دیا گیا، لیکن جامع ترمذی کی حدیث شریف میں واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر جو انتشار تھا اس کا ذکر فرما دیا. اور پھر واضح طور پر آپ ہی کی زبان سے اس بات کا بھی اعلان ہوا کہ جس وقت 73 فرقے بنیں گے تو ان میں سے ناجی کون ہوگا، نجات والا کون ہوگا. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہے. در منصور میں بھی ہے، تنبیہ الغافلین میں بھی ہے، دیگر بھی بہت سے ماخذ میں یہ الفاظ موجود ہیں، شارستانی کی ملل و نحل میں بھی موجود ہے. تو یہ